سے پہلے آپ کو بتائیں گورنمنٹ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے احکامات پر سہیل ناصر کو نیب کا ڈپٹی چیئرمین مقرر کر دیا گیا ہے۔ سہیل ناصر کو 3 سال کے لیے نیب کا ڈپٹی چیئرمین تعینات کیا گیا۔ سہیل ناصر سابق جج لاہور ہائی کورٹ بھی رہ چکے۔ سہیل ناصر کو نیب کا ڈپٹی چیئرمین مقرر کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے سجاد حسین سے۔ جی سجاد۔ جی بالکل، گورنمنٹ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس پاکستان نے اہم احکامات جاری کیے ہیں اور سہیل ناصر کو نیب کا ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے۔ سہیل ناصر کو 3 سال کے لیے نیب کا ڈپٹی چیئرمین لگایا گیا ہے۔ سہیل ناصر سابق جج لاہور ہائی کورٹ بھی رہ چکے ہیں۔ سہیل ناصر کو ان کی بہتر شفاف کارکردگی کی بنا پر جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ نیب تعینات کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، سجاد حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ محکمہ اینٹی کرپشن کا اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 4 اشتہاریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان پر جعلی رجسٹری تیار کر کے فراڈ کرنے کا الزام ہے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا کی تمام مطلوب اشتہاری ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ تو محکمہ اینٹی کرپشن کا اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 4 اشتہاریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان پر جعلی رجسٹری تیار کر کے فراڈ کرنے کا الزام ہے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا کی تمام مطلوب اشتہاری ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی لاہور میں صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی رہائش کا آمد ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا موجودہ ملکی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سراج الحق کا عبدالعلیم خان سے ان کی خوش و امن کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا گیا۔ احوال جانیں گے لیاقت علی سے۔ جی لیاقت علی سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی لاہور میں صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی رہائش کا آمد، دونوں رہنماؤں کا موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، سراج الحق کا عبدالعلیم خان سے ان کی خوش دامن کے انتقال پر اظہار تعزیت، اور آپ کو بتا رہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی لاہور میں صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی رہائش کا آمد ہوئی ہے۔ سیکریٹریٹ چوک پر محکمہ ایجوکیشن کے ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مذاکرات کی کوشش کے دوران ہراساں کیا گیا۔ مطالبات کی منظوری تک دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ احوال جانیں گے شاہزیب شہزاد سے۔ جی شاہزیب، کیا مطالبات ہیں ان کے؟ محکمہ ایجوکیشن کے ٹیچنگ سٹاف کے دھرنے کو آج دوسرا روز اور سیکریٹریٹ چوک جو ہے وہ مکمل طور پہ ٹریفک کے لیے بند ہے۔ ڈائیورژنز لگا کے جو ہے وہ راستے کو بحال کیا گیا ہے، لیکن مظاہرین جو ہے وہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے، ان کی داد رسی کے لیے یہیں پر موجود ہیں، جو کہ پنجاب کے مختلف اضلاع سے آئے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ کیا حکومتی نمائندہ کوئی بھی آپ سے مذاکرات کے لیے آیا ہے جس نے آپ کو آپ کے مطالبات کی یقین دہانی کروائی ہو؟ مذاکرات کی دعوت آج دی گئی تھی، لیکن بجائے وہ مسائل حل کرنے کے وہ تھریٹنگ تھی کہ آپ کو ہم اٹھا لیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ لیکن یہ پورے پنجاب سے سرکاری ملازمین بشمول اساتذہ یہاں پر موجود ہیں اور پورے عزم کے ساتھ آج دوسرا دن ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں 10 دن 1 ماہ بھی یہاں پر بیٹھنا پڑا، جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی کوئی بھی یہاں سے واپس نہیں جائے گا۔ جی بالکل، جہاں پہ جو مظاہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چاہے 1 مہینہ بھی ان کو یہاں پہ بیٹھنا پڑتا ہے لیکن وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع سے یہاں پہ سراپا احتجاج ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے مطالبات کی منظوری۔ جی شکریہ شاہزیب۔ لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب بھر میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کو 2000 روپے جرمانہ کرنے کا حکم۔ گھروں میں گاڑیاں دھونے اور گرین بیلٹ پر پارکنگ کرنے والوں کو بھی 5000 روپے جرمانہ ہوگا۔ ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔
لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے درخواستیں۔ جسٹس شاہد کریم نے گزشتہ سماعت کا 5 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالتی حکم میں کہا گیا کہ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل کے چلان کا دائرہ پنجاب بھر میں بڑھایا جائے۔ ہیلمٹ استعمال نہ کرنے والوں کو 2000 روپے جرمانہ کیا جائے۔ عدالت نے LDA کو عدالتی حکم کے بغیر کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنے سے بھی روک دیا۔ LDA انتظامیہ کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے محکمہ ماحولیات سے بھی ہدایت لینے کی پابند ہوگی۔ جسٹس شاہد کریم نے تحریری حکم میں مزید کہا کہ گھروں میں گاڑیاں دھونے والوں کو 5000 روپے جرمانہ کیا جائے۔ ڈولفر پولیس گھروں میں گاڑیاں دھونے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے مانیٹرنگ کرے۔ گرین بیلٹس پر پارکنگ کرنے والوں کو 5000 روپے جرمانہ کیا جائے۔ PHA کو شہر میں مزید میواکی جنگل لگانے کی بھی ہدایت۔ پرانے درختوں کو محفوظ کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ عدالتی حکم میں کہا گیا کہ کالا دھواں چھوڑنے والے بھٹوں کے خلاف متعلقہ افسران کارروائیاں کریں۔ بھٹوں کے خلاف کارروائیاں نہ کرنے والے افسران کے خلاف فوجداری کارروائی کی جائے۔ خبر ہے کہ اسموک کے تدارک کے لیے شاہراہوں پر عمارتی ملبے کے خلاف مہم کا آغاز۔ غیر قانونی طریقے سے کام کرنے والوں کو ملبہ رینٹ کے علاوہ 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ اسموک تدارک کے لیے 3 مسٹ کوئن گاڑیاں بھی شہر کی سڑکوں پر آ گئی ہیں۔ دوسری جانب کوڑا جلانے والے 219 افراد کے خلاف مقدمات درج کروا دیے گئے۔ عمران اکبر کی رپورٹ دیکھیے۔ زیر تعمیر عمارتوں کا ملبہ سڑکوں پر گرانے والے ہو جائیں ہوشیار۔ اسموک تدارک کے لیے شہر کی شاہراہوں پر عمارتی ملبہ کے خلاف مہم شروع کر دی گئی۔ غیر قانونی طریقے سے کام کرنے والوں کو ملبہ رینٹ کے علاوہ 1 لاکھ روپے جرمانہ کرنے کا فیصلہ۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور مجسٹریٹ اسموک تدارک کے لیے خود باہر نکلیں۔ شہر میں آئندہ بدھ کو کاروباری سرگرمیاں مکمل معطل رہیں گی۔ بغیر کور ٹرالی عمارتی ملبہ اوپن رکھنے اور زیر تعمیر ایریا میں پانی کا چھڑکاؤ نہ کرنے پر سخت کارروائی ہوگی۔ مارکیٹوں سے تجاوزات کا خاتمہ اور ٹریفک روانی کے لیے آپریشن کیا جائے گا۔ اسموک تدارک کے لیے بلدیہ عظمیٰ لاہور کا بھی بڑا اقدام۔ شہر کی سڑکوں کو ڈسٹ فری بنانے کے لیے مسٹ کوین کا استعمال شروع کر دیا گیا۔ چیف کارپوریشن آفیسر اقبال فرید کا کہنا ہے کہ 3 مسٹ کوین شہر کی 45 ماڈل سڑکوں پر سپرنکلنگ چھڑکاؤ کریں گی۔ کنسٹرکشن سائٹ پر دھول مٹی کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ دوسری جانب ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائیاں بھی تیز کر دی گئیں۔ لوکل گورنمنٹ نے کوڑا جلانے والے 219 افراد کے خلاف مقدمہ درج کروا دیے۔ کوڑا جلانے پر 43 لاکھ روپے کے جرمانے بھی کیے گئے۔ تجاوزات قائم کرنے والوں کو 1 کروڑ روپے سے زائد جرمانے 85 افراد کے خلاف FIR درج کروائی گئی۔ سیکرٹری بلدیہ ڈاکٹر رشاد احمد کا کہنا ہے کہ کوڑا اور فصلیں جلانے پر سختی سے پابندی عائد ہے، کیونکہ یہ اسموک کا بڑا سبب بنتے ہیں۔ ٹریفک کا بہاؤ یقینی بنانے کے لیے تجاوزات کے خلاف بھی آپریشن جاری ہے۔ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی PCB ذکا اشرف کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے درمیان کرکٹ ہوگی تو امن ہوگا۔ جناح گاندھی ٹرافی کا اقدام بہت پرانا ہے، دوبارہ اس کی بات کروں گا۔ جب تک صحافیوں کو ویزا ملنے کی یقین دہانی نہیں ہوئی تب تک بھارت جانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف کی PC ہوٹل لاہور میں نجی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب سے خطاب میں ذکا اشرف کا ورلڈ کپ میں ٹیم کی کارکردگی پر خوشی کا اظہار۔ پاکستان صحافیوں اور شائقین کی بھارتی ویزے کے حوالے سے ذکا اشرف کا کہنا تھا کہ مجھے پہلے ہی ویزا مل گیا تھا، لیکن جب تک صحافیوں کو ویزا ملنے کی یقین دہانی نہیں ہوئی تب تک بھارت جانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ زینب عباس کے ساتھ جو ہوا مجھے اس کا رنج ہے۔ وہ ICC کی جانب سے انڈیا گئی تھیں۔ مجھے تو ویزا مل گیا تھا لیکن میں نے نہیں کسی کو بتایا۔ میں نے کہا میں جاؤں گا نہیں جب تک ہمارے صافی بھائی کا ویزا نہ ہو جائے۔ زینب عباس صاحب جو ہوا ہے مجھے بھی اس کا رنج ہے اور افسوس ہے، لیکن آئی تھنک وہ ICC کی طرف سے تھی، PCB کا اس سے تعلق تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہماری پاکستانی خاتون ہے، ہماری بہن ہے، ہمارے ان کے لیے بھی اسی طرح ہمدردی کے جذبات ہیں۔ پاک بھارت کرکٹ روابط کے حوالے سے PCB چیئرمین کا کہنا تھا کہ برطانیہ اور آسٹریلیا جس طرح ایشز کھیلتے ہیں ہمیں بھی اسی طرز کی سیریز کھیلنی چاہیے۔ کرکٹ امن کا پیغام ہے، اگر انڈیا پاکستان کے درمیان کرکٹ ہوگی تو امن ہوگا۔ جناح گاندھی ٹرافی کا اقدام بہت پرانا ہے، دوبارہ اس کی بات کریں گے۔ میرے نزدیک تو قائد اعظم ایک بہت بڑا نام ہے، ایک محترم نام ہے، اور اسی طرح گاندھی صاحب بھی ایک بڑے عظیم قومی لیڈر تھے اور انٹرنیشنل نام ہے، تو ان سے ہم چل کے بات ضرور کریں گے کہ وے فارورڈ اگر راستہ نکلتا ہے تو اسی طرز پہ ہم چاہیں گے کہ ہمارا آگے راستہ ہو اور ہم آگے چلیں اور چل کے
جس طرح اس میں تو بیسیکلی تھا جیسے ایشز کے طرز پہ برطانیہ اور آسٹریلیا کھیلتے ہیں، تو ہم بھی اسی طرز پہ آلٹرنیٹ ایئرز پہ کبھی پاکستان کبھی انڈیا اس کو ہم ٹورنامنٹ کھیلے۔ پی سی بی سربراہ نے قومی ٹیم کی ورلڈ کپ میں پرفارمنس کو سراہا اور دوسری بار قومی ٹیم کے ورلڈ چیمپئن بننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ زکا اشرف نے بتایا کہ جے شاہ سے میری گفتگو ہوئی ہے، شائقین کے ویزے بھی جلد جاری کر دیے جائیں گے۔ بات کریں گے صحت کے حوالے سے۔ ڈینگی کے ڈنگ تیز ہونے لگے ہیں۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 76 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ پنجاب بھر میں 178 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ ڈینگی کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے ڈی سی لاہور خود فیلڈ میں موجود ہیں اور سرویلنس کا معیار بھی چیک کر رہی ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ بارش پڑتے ہی ڈینگی مچھر بھی بے قابو۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 76 نئے مریض سامنے آ گئے۔ صوبے بھر میں 178 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ ضلع لاہور کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 60، پنجاب بھر میں 139 مریض زیر علاج ہیں۔ بارش اور ڈینگی کے بڑھتے کیسز کے باعث ڈی سی لاہور رافیہ حیدر خود فیلڈ میں پہنچی۔ یو سی 77 کلا گجر سنگھ میں انتظامی افسران کی سرویلنس کا معیار چیک کیا۔ اے سی کینٹ نبیل میمن، اے سی ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ یوسف، اے سی شالیمار انم فاطمہ اور اے سی رائیونڈ زینب طاہر نے بھی ڈینگی ٹیموں کے کام کا معائنہ کیا۔ ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1241 مقامات سے لاروا برآمد کیا گیا۔ رہائشی علاقے میں جانوروں کی موجودگی پر کارپوریشن کو مقدمہ درج کرنے اور فوری انخلاء کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی۔ شعبہ چشم نے جان نہ چھوڑی۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور سمیت صوبے بھر میں مزید 3031 مریض سامنے آ گئے۔ احوال اس رپورٹ میں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور سمیت صوبے بھر میں آشوب چشم کے مزید 3031 مریض سامنے آ گئے۔ لاہور میں مزید 326 افراد آنکھوں کی اس بیماری کا شکار ہوئے ہیں۔ گزشتہ ایک ماہ میں پنجاب کے 36 اضلاع میں آشوب چشم کے مجموعی طور پر 1,24,000 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسی عرصے میں لاہور میں آشوب چشم کے 10,709 مریض رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ 30 دنوں میں آشوب چشم کے سب سے زیادہ 21,302 مریض بہاولپور میں سامنے آئے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں آئی سرجنز کو 24 گھنٹے الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ تمام ہسپتالوں میں آئی ڈراپس وافر مقدار میں مہیا کر دیے گئے ہیں۔ خبر ہے کہ ڈینگی ہیلتھ فیڈریشن لاہور کے ملازمین ہیلتھ رسک الاؤنس سے محروم ہیں۔ ملازمین کا سی ای او ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی فیصل ملک کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، معاوضہ جلد ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈینگی ہیلتھ فیڈریشن لاہور کے ملازمین کا احتجاجی مظاہرہ، پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر سینٹر میں ملازمین کی کثیر تعداد میں شرکت۔ احتجاج میں سی ای او ڈسٹرکٹ ہیلتھ کیئر فیصل ملک کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ چیئرمین ڈینگی ہیلتھ فیڈریشن توقیر احمد کا کہنا تھا کہ جہاں پر ورکرز کم پڑتے ہیں، ڈینگی فیڈریشن کے ملازمین کو آگے کر دیا جاتا ہے، لیکن معاوضہ نہیں دیا جاتا۔ پچھلے 4 سال سے ہمیں ہیلتھ رسک الاؤنس نہیں دیا گیا۔ کورونا میں جب لوگوں نے اپنے پیاروں سے ملنا چھوڑ دیا تو ہم گھر گھر جا کر ان کی مدد کرتے تھے۔ ہم لوگ ڈینگی کے ملازمین ہیں جو عرصہ دراز سے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو بیلدار ہیں وہ 2009 سے کام کر رہے ہیں، اور جو ہمارے ڈینگی کے ملازمین سینٹری پٹرول اور لیڈی سینٹری پٹرول ہیں وہ 2012 سے کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگ ہر کام میں اول رہے ہیں۔ ہمارے سے جس طرح کی بھی ڈیوٹیاں کروائی جاتی ہیں لیکن ہمیں معاوضہ ادا نہیں کیا جاتا۔ ڈینگی ہیلتھ فیڈریشن کی خواتین ملازمین کا کہنا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو گھروں میں چھوڑ کر کام کے لیے آتے ہیں، نہ ہمیں چھٹیاں دی جاتی ہیں اور نہ ہی سیفٹی الاؤنس دیا جاتا ہے۔ مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے کہ ہم شدید پریشان ہیں، ہمیں ہمارا معاوضہ جلد دیا جائے۔ ہمارے یہ مطالبات ہیں کہ ایک تو ہمارا حق ہمیں دیا جائے، اور جو یہ ہمارے خلاف ناجائز ٹرانسفرز کیے جا رہے ہیں وہ نہ کیے جائیں، اور جو بھی ہمارے اپ گریڈیشنز ہیں ہمارے اسکیل کے حوالے سے وہ ہمارا حق ہمیں دیا جائے۔ پرماننٹ ہونے کے بعد ہمارا جو اسکیل ہے اس کو ریوائز ہی نہیں کیا۔ اسکیل 1 پر ہم سٹل ابھی تک جا رہے ہیں، کوئی انکریمنٹ نہیں ہے۔ 30,000 سیلری ہے اور اینڈرائڈ موبائل اس میں خریدا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمیں جو ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں اپلوڈ کرانے کے لیے کوئی پیکیج نہیں ہے، کوئی اس طرح کی سہولت نہیں ہے۔ احتجاج میں ڈینگی ہیلتھ فیڈریشن لاہور کے سینئر وائس چیئرمین محمد عمران، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری احسان اوان اور دیگر ملازمین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شیخ زید ہسپتال میں تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور فارمیسی کے قبضے کا یہ معاملہ ہے۔ ینگ ڈاکٹرز نے فارمیسی دوبارہ سیل کرنے پر ڈی آئی جی آپریشنز کا شکریہ ادا کیا۔ فارمیسی ہسپتال کو برسوں سے کرایہ ادا نہیں کر رہی تھی۔ محمد بلال کی رپورٹ۔
शेख ज़ियाद अस्पताल में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर फार्मेसी को डीसील करने के हवाले से यंग डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फार्मेसी को खुलवाने की मजम्मत। डीआईजी और एसएसपी ऑपरेशंस का फार्मेसी दोबारा सरबमोहर करवाने पर शुक्रिया अदा किया गया। जो फार्मेसी को कल जबरदस्ती डीसील किया गया था उसको दोबारा अभी सील कर दिया गया है, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं डीआईजी साहब का, आईजी साहब का और एसएसपी ऑपरेशंस का। और अगर ये एक्शन इसी तरह पुलिस हमें मदद फराहम करती रही तो इंशाल्लाह हम ये माफिया से बड़े अच्छे तरीके से निपटेंगे। फार्मेसी जिन्होंने हॉस्पिटल के 45 मिलियंस पे करने हैं, रेंटल अमाउंट जो बाकी है, जो इन्होंने अभी तक हमारे पे नहीं किए और इन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई की हुई है हमारे हॉस्पिटल की फार्मेसी। हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने कल एक्शन लेते हुए फार्मेसी को सील किया था। चेयरमैन शेख ज़ियाद अस्पताल प्रोफेसर वकार अहमद का कहना था कि फार्मेसी अस्पताल में बरसों से किराया अदा नहीं कर रही थी, जिस पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। अस्पताल में यंग डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ की 1 माह की तनख्वाह जारी कर दी गई है। कुछ दिन बाद बकायाजात भी जारी हो जाएंगे। आईजी पंजाब का पुलिस फोर्स की वेलफेयर के लिए आसन इकदाम सामने आ गया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस स्टेशन कला गुजर सिंह की बलाई मंजिल पर पुलिस लॉजेस सरे राह का इफ्तिताह कर दिया है। दौरान ड्यूटी जख्मी होने वाले एहलकारों के इलाज के लिए 10 लाख रुपए से जायद के फंड्स भी जारी कर दिए। ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी उमूर की अंजामदही के लिए दीगर अजला से लाहौर आने वाले पुलिस अफसरान और मुलाजमीन का दरीना मसला हल हो गया। पुलिस स्टेशन कला गुजर सिंह की बलाई मंजिल पर सरे राह के नाम से पुलिस लॉजेस का इफ्तिताह कर दिया गया। आईजी का एडिशनल आईजी सुल्तान चौधरी और रियाज नजीर गाड़ा के हमरा सरे राह का दौरा। एआईजी एडमिन अमार अथर ने सरे राह में सहूलियात बारे ब्रीफ किया। आईजी पंजाब ने कहा, हाईकोर्ट पेशी या दीगर पेशावराना उमूर के लिए दूर दराज शहरों से आने वाले मुलाजमीन इस रिहाइश से इस्तेफादा करेंगे। सरे राह में खवातीन पुलिस एहलकारों के लिए भी अलहदा रिहाइश का इंतजाम, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स समेत दफ्तरी उमूर के लिए दरकार तमाम सहूलियात मैसर होंगी। तर्जमान पंजाब पुलिस का कहना है, इस प्रोजेक्ट को बगैर किसी हुकूमती ग्रांट के महकमाना फंड से तैयार किया गया है। सरे राह में कयाम के लिए पुलिस एहलकार मोबाइल एप्लीकेशन से बुकिंग करवा सकते हैं। माजी में रात गए आमद, मौसम की शिद्दत, सुबह सहूलियात की अदम फराहमी अफसरान और एहलकारों के पेशावराना उमूर में दुश्वारी का बाइस बनती थी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने दौरान ड्यूटी जख्मी होने वाले गाजी एहलकारों के इलाज के लिए 10 लाख रुपए से जायद के फंड्स भी जारी कर दिए।